180-90 کلومیٹر کے حساب سے قرآن پڑھا گیا نا 1 گھنٹے میں، اس کے اثرات یہ ہے کہ تیز گام استاد ڈھونڈتے ہیں جہاں تراویح فٹافٹ ہو جائیں۔ استاد جی اے جا کوئی قاری صاحب دسو جڑے 20 منٹاں میں 5 منٹاں فارغ کر چھوڑیں۔ بھائی آپ نے اگر فارغ ہی ہونا ہے تو گھر بیٹھ کر کے خود ہی فارغ ہو جائیں، کسی مسجد میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ قرآن جب پڑھیں، قرآن سنیں تو ایسی مسجد کا انتخاب کریں جہاں 1.25 گھنٹہ کے بجائے 1.5 گھنٹہ لگتا ہے، جہاں 1.5 گھنٹے کے بجائے 2 گھنٹے لگتے ہیں اور قرآن کو ٹھہر کر پڑھا جاتا ہے۔ اپنی مسجدوں کے ماحول کو اس طرح سے مرتب کریں کہ آپ بہترین قاری کا انتخاب کریں اور کہیں جی ہمیں مصلی رسول وہ شخص پڑھائے، قرآن تراویح میں وہ شخص پڑھائے جو ٹھہر ٹھہر کر قرآن پڑھے، جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرا ورتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا۔ او حافظ قرآن صاحب ٹھہر ٹھہر کر قرآن پڑھ جیسا کہ تو دنیا میں ٹھہر کر پڑھا کرتا تھا۔ یہ وہاں حیران ہو جائے گا ہیں دنیا میں آرام میں ٹھہر کے پڑھتا تھا۔ قیامت کے دن اعلان ہوگا نا، حافظ قرآن اقرا پڑھتا جا، ورتقی بہشت کے درجوں پر چڑھتا جا، ورتل اور ٹھہر ٹھہر کر پڑھ کما کنت ترتل فی الدنیا، جیسا کہ تو دنیا میں یہ کہے گا میں دنیا میں ٹھہر کے پڑھتا تھا۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو دنیا میں تو کدھر ٹھہر کے پڑھا ہے۔ تیز گام تھی، ایک شالیمار ایکسپریس پکڑی ہوئی تھی، کوئی ہزارہ ایکسپریس پکڑی، وہ جا رہے اپنے سر سے بوجھ اتارے۔ وہ اللہ کے بندو قرآن کریم تراویح کے اندر پورا سننا سنت ہے، اور پھر کھڑے ہو کر کے آپ سنیں جتنی اللہ آپ کو توفیق دے رہے ہیں، شوق کے ساتھ سنیں اور بہترین۔ ہمارے الحمدللہ پچھلی مرتبہ بھی 15-20 بچوں نے دائیں بائیں علاقوں میں قرآن سنایا ہے۔ ہم تو ایسی ہی تربیت کر رہے ہیں کہ پورے علاقے کے اندر جہاں قرآن سنایا جائے وہ ٹھہر ٹھہر کر ہونا چاہیے، اس میں شائستگی ہونی چاہیے، اس میں ٹھہراؤ ہونا چاہیے، اس میں وقار ہونا چاہیے، اس میں تجوید کی جو فنی چیزیں ہیں ان کو سب کو سامنے رکھ کر کے قواعد و ضوابط کے مطابق قرآن پڑھا جائے۔ پھر اس کے اثرات ہوں گے، پھر یہ ہماری زندگیوں میں آئے گا، پھر ہمارے بچوں میں قرآن پڑھنے کا شوق آئے گا۔ اس لیے آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ ایک تو رمضان کے روزے کا اہتمام کریں، اور دوسری چیز ہے جس سے ہم اللہ کا قرب حاصل کر سکتے ہیں وہ اللہ کا کلام ہے، اور قرآن کریم کو جو رمضان کے اندر سننے کا ذریعہ ہے وہ بہترین ذریعہ تراویح ہے۔ تو تراویح کے اندر بہترین قاری کا انتخاب ہونا چاہیے، اچھے اور ٹھہر کر پڑھنے والے قاری کا انتخاب ہونا چاہیے۔ تیز گام لوگوں کو چھٹی دے دینی چاہیے، انہیں کہے کہ آپ آرام فرمائیں، اب نیا خون مارکیٹ میں آ گیا ہے، وہ انشاءاللہ ٹھہر ٹھہر کر قرآن کریم سنیں گے بھی اور سنائیں گے بھی۔ عہد کرتے ہیں انشاءاللہ؟ ہاں جی، تیز گام نہیں چلانی، یہ اللہ کے قرآن کے ساتھ کھلواڑ ہے۔ ہاں، قرآن کریم اتنی تیزی سے پڑھ رہے ہیں، پتہ ہی نہیں کیا پڑھ رہے ہیں۔ ادھر سے روزے کی بات شروع ہوئی ہے، وہ جا کر حج میں اس کو ختم کر دیا۔ حج کی بات شروع ہوئی ہے، اس کو جا کر کے جہاد میں ختم کر دیا۔ بھائی حج کو حج پہ رکھو، جہاد کو جہاد پہ رکھو، تھوڑا سا ٹھہر کے پڑھو، تھوڑا سا تو فرق کرو نا کہ اللہ رب العزت کیا کہہ رہے ہیں۔ وقف لازم ہے، اللہ کہتا ہے وَأَحْسِنُوا، احسان کرو۔ اب وقف ہے، وہ تیز گام جاری ہے، اللہ کہہ رہے رکو۔ میں نہیں رکنا، مقتدیاں نے فرمائش 27 منٹہ میں فارغ کرنا ہے۔ وقف لازم نہیں، کوئی وقف نہیں ہے، کوئی غنہ مد قلقلہ نہیں ہے، وہ جا رہے ٹھیک ہے، جانے دو۔ پھر اس قرآن کا اجر و ثواب پھر اللہ رب العزت کی بارگاہ سے نہ لینا، اس قرآن کا اجر و ثواب پھر اللہ کی بارگاہ سے نہ لینا۔ دنیا والے آپ کو خوش کر دیں گے، لیکن اللہ کی جناب میں جب جاؤ گے وہاں خالی ہاتھ ہوگا۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن کی قدر نصیب فرمائے۔